اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کون کون سی زیارات ہیں جو کرنی ہے مکہ میں جا کر، اور اسی طرح ہم مدینے کی بھی زیارات دیکھیں گے۔ تو آج ہم جو مکہ کی زیارات ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ مکہ میں سب سے پہلی زیارت اور جس کے بغیر یقیناً حج نہیں ہوتا وہ مسجد الحرام ہے، اور مسجد الحرام میں ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر اس کے بعد جو آتا ہے وہ حجر اسود آتا ہے۔ حجر اسود کے بعد مقام ابراہیم۔ مسجد الحرام کے اندر یقیناً سب سے پہلے نمبر پر کعبہ جو ہے وہ ہم نے اس کی زیارت کرنی ہے، اور کعبے کی زیارت کرتے ہوئے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے۔ تو ان کے علاوہ ہم نے جو ہے صفا و مروہ کے درمیان یہ وہ چیزیں ہیں جو تو کہ آپ کا حصہ ہوتی ہیں، حج کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے نمبر پر ہے وہ زیارت وہ مسجد عائشہ ہے۔ مسجد مروہ کی پہاڑی کا نشان ہے، یہ سامنے قریش کے مسجد عائشہ جو ہے وہ اس میں حضور کریم نے حضرت عائشہ کو بھیجا تھا، کیونکہ وہ عمرہ نہیں کر سکی تھی اور وہ میقات جانا چاہتی تھی، تو میقات سے آ کے تو وہ عمرہ کرنا چاہتی تھی، تو وہاں وہ ان کو اس مقام پر بھیجا گیا۔ تو جس مقام سے حضرت عائشہ واپس آئی تھیں میقات سے، اس کو وہاں پر مسجد بنائی گئی اور وہ مسجد عائشہ کہلاتی ہے، اور یہ دوسری مکہ کی سب سے بڑی مسجد ہے، جہاں پر تقریباً 47,000 لوگ جو ہے وہ جماعت یا نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری قریب کی وہ ہے وہ مسجد جرانہ ہے۔ مسجد جرانہ دراصل ایک کنویں کے قریب ہے، اور وہ کنویں کا نام جرانہ ہے۔ یہ جرانہ کا کنواں مسلمان اور جو کفار تھے وہ دونوں اس سے پانی پیتے تھے، لیکن کفار مسلمانوں کو پانی نہیں پینے دے رہے تھے، جس کی وجہ سے ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں کچھ جو ہے وہ شہداء اس میں شامل ہیں، جو مسلمان تھے وہ کچھ شہید ہوئے، اور ان کا وہاں پر مدفون ہے، وہ قبرستان ہے ان شہداء کا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جرانہ کا کنواں اور وہ جرانہ ماسک جو کہ ایک میقات بھی ہے اگین۔ تو یہ دیکھنا بھی ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اس کے بعد جو ہے جنت المولا تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ جنت المولا وہ ہے جس طرح جنت البقیع ہے مدینہ میں، اسی طرح مکہ میں جنت المولا ہے، تو وہاں پر ضرور جائیں۔ چوتھے نمبر پر جو ہے وہ جبل نور ہے۔ جبل نور کے اوپر جو ہے وہ کیا موجود ہے؟ غار حرا موجود ہے، اور اسی طرح اس کے تھوڑا سا آگے جبل ثور ہے۔ جبل ثور وہ مقام ہے جہاں سے حضور کریم جس پہاڑی سے ہو کے گزرے تھے، تو اسی طرح جبل ثور جو ہے وہ 5واں مقام ہے۔ جبل ثور کے بعد آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کہ وہ پہاڑی وہ مقام جہاں پر کہ وہ خانہ کعبہ کے جو غلاف ہے وہ بنتا ہے، اس پہاڑی اس فیکٹری کو دیکھنا ضروری ہے۔ پہاڑی کا کیونکہ بار بار نام آ رہا ہے، تو ایک حضرت قبیس ماؤنٹ قبیس ہے، تو یہ قبیس کا جو ہے پہاڑی اس کو دیکھنا بھی اسی طرح اور اس کے متعلق جاننا ضروری ہے۔ حضور کریم کی جائے ولادت ہے مکہ میں، ایک اب وہاں پر لائبریری بنائی ہوئی ہے، تو وہاں پر ضرور جائیں اس جائے ولادت پر وہاں سے اگر آپ دیکھیں گے تو سامنے آپ کو 2 سرنگیں سی نظر آئیں گی جب آپ حضور کریم کے گھر یا جائے ولادت کی طرف منہ کریں گے اور خانہ کعبہ کی طرف آپ کی پیٹھ ہوگی، تو اگر آپ اوپر کی طرف دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو سرنگیں نظر آئیں گی،
وہ سرنگیں دراصل وہ مقام ہے جہاں پر شیب ابی طالب موجود تھی. تو شیب ابی طالب جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پر کہ حضور کریم کو جب مکہ سے نکال دیا گیا تو 3 سال تک وہ انہوں نے شیب ابی طالب میں گزارے، اور انہوں نے کوئی معاہدہ کر کے آپس میں قریش نے وہ لگا دیا خانہ کعبہ کے دیوار پر، اور اس کو دیمک چاٹ گئی تھی اور اس میں اللہ کے نام کے علاوہ باقی سب کچھ کھا گئی تھی، اور اس پر پھر 3 سال کے بعد یہ معاہدہ ختم ہوا تو حضور کریم پھر واپس آئے تھے. تو تیسرے نمبر مطلب اگلا جو اہم وہ جگہ ہے وہ ہے یہ بھی آپ دیکھیں شیب ابی طالب. اس کے بعد جو ہے وہ اہم چیز وہ نہر زبیدہ ہے. زبیدہ کوئی ملکہ تھیں تو انہوں نے اپنے جیب خرچ سے اور جو انہیں حق مہر ملا تھا مکہ کو پانی پہنچانے کے لیے انہوں نے ایک نہر کھدوائی تھی. اب اس کی تھوڑی سی باقیات موجود ہیں. تو وہ نہر زبیدہ کا وہ نشانات وہ بھی ایک تبرکات میں سے شامل ہے. کوہ صفا مروہ کی بات کر لی تو کوہ عرفات جو ہے عرفات کی پہاڑی وہ بہت اہم ہے. اس کے علاوہ وہ جگہ جہاں جمرات ہیں تو اس کے تھوڑا سا جمرات نے کیا ہوا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے تو 3 جگہ پر شیطان نے ان کو روکا تھا، اور اب وہاں پر ہم کنکریاں مارتے ہیں. تو اس جگہ سے گزر کے تو آگے وہ مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کے بل یا پیشانی کے بل جو ہے وہ حضرت اسماعیل کو لٹا دیا اور وہ ان کو ذبح کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے کرم سے حضرت اسماعیل کو ہٹا کے تو وہاں پر ایک مینڈھا جو ہے وہ رکھا. تو وہ مقام بھی اس کے آگے ہے. تو ایک یہ مقام ضرور تبرکات میں شامل ہے، وہ دیکھیں. نہر زبیدہ کے بعد مسجد جن اور ان چیزوں کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ مسجد جن ہے. وہ ان کے اوپر آپ اس پر ضرور جائیں. مسجد نمرہ ہے، وہاں پر آپ نے جانا ہوتا ہے. جبل رحمہ ہے، وہاں پر بھی آپ جائیں جبل رحمت. مسجد نمرہ کے بعد یقیناً وہ تو ہم جائیں گے منا اور مزدلفہ میں. تو منا اور مزدلفہ جو ہے مزدلفہ وہ دیکھنے کی نیکسٹ تبرکات میں ہے. حضرت میمونہ کی جو مرکز ہے جہاں پر وہ مدفون ہے حضرت میمونہ کے اس پر جانا وہ بھی ایک تبرکات میں سے شامل ہے. یہاں پر ایک اور جو اہم چیز ہے وہ مسجد خوف یا خیوف کہتے ہیں اس کو. یہاں پر 70 نبی انبیاء نے یہاں پر نماز پڑھی ہے. تو ایک جو ہے وہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک طوا کا کنواں ہے، یہ کنواں شاید وہ ہے جہاں پر سے حضور کریم نے پانی پیا، اور تو وہ جو طوا ویل ہے وہ دیکھنے کا ہے. میرا خیال میں شاید یہ وہ کنواں ہے جس کے اوپر حضور کریم نے پانی پیا تھا اور وہ جب فتح مکہ سے کی طرف آ رہے تھے. جو اہم بات ہے جبل رحمہ جبل رحمت وہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا وہ ان کو کیونکہ میں نے بتایا کہ وہ علیحدہ علیحدہ جگہ پر پھینکا گیا تھا. ایک کو سراندیب کی پہاڑیوں پہ اور دوسرے کو جو ہے وہ پھینکا گیا تھا خانہ کعبہ میں حضرت آدم کو. تو وہ جس جگہ پر ری یونائٹ ہوئے تھے وہ دوبارہ ملے تھے زمین پر، تو وہ مقام ہے، اس کو جبل رحمت کہتے ہیں. تو جبل رحمت پہ آ کے دونوں وہاں پر ملے. ایک جو ہے وہ حدیبیہ کے مقام پر ایک مسجد ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. وہ مقام جہاں پر کہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، وہاں پر بھی ایک مسجد موجود ہے. وہاں پر ایک قبرستان ہے جس کو شبیکہ کا قبرستان کہتے ہیں،
اور یہ وہ قبرستان ہے کہ جہاں پر وہ لوگ مدفون تھے. جب اسلام سے پہلے کیا کیا جاتا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. تو جہاں پر بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جہاں پر حضرت خالد کی جو بیٹی ہے وہ بھی وہاں پر بریڈ ہے، وہ بھی وہاں پر مدفون ہے. تو اس قبرستان کو شبیکہ کا قبرستان کہتے ہیں. تو یہ بھی دیکھنے کی جگہ، یہ بھی مکہ کے بالکل میرے خیال میں قریب بھی واقع، اس کے خانہ کعبہ کے بالکل قریب بھی واقع ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو تھے تبرکات اور اہم جگہ تھیں جہاں پر ہمیں جب ہم مکہ جائیں تو وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں پر جانا چاہیے ہمیں اس کے دوران. مدینہ میں جب ہم جائیں تو وہ کہاں کہاں پر جائیں. مہربانی، بہت شکریہ.